اور رمضان المبارک دی پہلی رات چکے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دی رات بھی ہے. یہ 11ویں والے بابے دی آج ولادت دی رات بھی ہے. حضرت غوث پاک 470 ہجری نو پیدا ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے دنیا تے آؤندے سجدہ کیتا. غوث پاک نے دنیا تے آؤندے روزہ رکھیا. میں عرض کیتا ہے کہ مظہر جمال مصطفیٰ تے مظہر کمال مصطفیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے آندیاں سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آندیاں روزہ رکھیا. یعنی کہ رمضان المبارک دا ماہ مکرم تے لوگاں نو پتہ نہیں کہ صبح عید ہے یا روزہ رکھنا ہے, کیونکہ 29 روزے پورے ہو گئے. آسمان تے بدل چھا گئے. لوگاں نے مشورہ کیتا کہ روزہ رکھیے یا عید کریے. کسی نے آکھیا کہ او جڑا سیدہ دے گھر بچہ پیدا ہویا نا, سنیا اس صبح تو لے کے تے شام تک ماں دا دودھ نہیں پیندا. جے تے آج بچے نے دودھ پی لیا پھر عید ہے, جے نہیں پیتا تے روزہ ہے. آکے پوچھا گیا تے پتہ لگا ماں جی نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے صبح دا دودھ نہیں پیتا. لوگ آکھیا آج 30واں روزہ ہے, روزہ رکھو, عید کل ہوگی. یعنی مظہر کمال مصطفیٰ تے مظہر جمال مصطفیٰ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی گودی میں پل رہے. انج دیاں ماما دیاں گودیاں چا ایمیں دے لالی کھیل دینے. ماں وہ جنہوں ساری زندگی غیر محرم نے بکھے ہی نہیں, جدی آواز بھی کسے غیر محرم نے سونی نہیں, نہ انہیں کسے غیر محرم دی آواز سونی ہے. نماز پڑھے تو سارا زمانہ ویکھدا کہ بندہ نمازی ہے, روز حج کرے تو سارا زمانہ ویکھدا حاجی ہے, زکاة دے وے تو سب نو پتہ لگدا بڑا سخی ہے. مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یا روزے دار نو پتہ ہوندا ہے تے یا رب نو پتہ ہوندا ہے. ایسا بندے تے رب دے درمیان ایک راز ہے. روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے کہ اللہ اور بندے دے درمیان راز ہے. اللہ فرماندا ہے کہ ساریاں عبادتاں دا اجر فرشتے دین گے, پر جدو روزے دی واری آوے گی تے اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے بندے تے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ, اے دا اجر انہوں میں آپ دیواں گا. اور سید عالم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماندا ہے الصوم لی وانا اجزا بہی یا وانا اجزی بہی, کہ اللہ فرماندا روزہ میرے واسطے بے تے دا اجر بھی میں ہی دیواں گا. اگر اجزی بہی پڑھیے تو ترجمہ یہ بندہ کہ دا اجر میں دیواں گا, تے جی اجزا بہی پڑھیے تے ترجمہ یہ بندہ ہے کہ اللہ فرماندا نماز پڑھ جنت ملے گی, حج کر جنت ملے گی, زکاة دے جنت ملے گی, روزہ رکھ جنت بنانے والا آپ ملے گا. اللہ فرماندا روزے دی جزا میں ہی, یعنی میرا دیدار روزے دی جزا ہے. 9 سال دے بچے نے بھی روزہ رکھنا ہے, 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے, 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے. رکھو گے نا سارے بھائی. اثر دے وقت جدو پیاس دی شدت نال زبان خشک ہو جائے, ہونٹ خشک ہو جاون, بھوک دے نال پیٹ وچ گرمی پیدا ہو جائے, کسے چھوٹے جے بچے نو بھی لے کے کمرے چ چلے جائیو تے آکھیو جے شربت بنا کے لذیذ کھانا بنا کے سامنے رکھے کہ بیٹا تینوں پیاس لگی ہے, ٹھنڈا شربت موجود ہے, بھوک لگی ہے, کھانا موجود ہے, کھا لائے. بچہ کہے گا میرا روزہ ہے, پھر بھی آکھیو بیٹا تینوں پیاس لگی ہے, کوئی نہیں ویکھ رہا, تھوڑا جا پی لائے. تے بچہ کہے گا میرا روزہ ہے, کوئی نہیں ویکھدا, میرا اللہ پیا ویکھدا ہے. جڑا سی روزہ نہیں نہ توڑ دے, کیوں کہ اللہ ویکھدا ہے. انہوں کہندے جے لعلکم تتقون, اللہ فرمایا تو روزہ رکھتے متقی بن جائیں گا. متقی کی ہے روزہ سانو متقی تے پرہیزگار بنا بنا رہا. پرہیزگاری کی ہے, تقوی کی ہے, متقی ہونا کی ہے. جڑا تصور ہے نا کہ روزہ نہیں توڑنا, کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے. اللہ فرماندا ہے سبق یاد 1 مہینہ کر لائے, 11 مہینے تینوں گناہ کر دیں, خیال آوے مینوں کوئی نہیں ویکھدا, میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. تقوی سکھاون آ رہا روزہ.
روزے نے آ تقوی سکھانا ہے کہ کوئی نہیں ویکھدا اللہ پیا ویکھ دے. کوئی گناہ کرن تو پہلے تینوں خیال آوے میرا مالک پیا ویکھ دے. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا اور وہ 7ویں کوٹھڑی چ لے کے گئی نا 7 تالے 7 دروازے بند کیتے تے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتاریا وغلقت الابواب وقالت حیت لک. قرآن مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا دروازے بند کر کے انہیں دوپٹہ اتار کے کہنے لگی یوسف جلدی کر. تے انہیں اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ سٹیا تے انہیں دوپٹہ ایک بت سی اس کمرے اس بت دے چہرے تے ڈا کے گیا. حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا اس بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں سٹیا؟ کہنے لگی ہے میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگی ہے میرا معبود میں نو گناہ کر دیا ویکھے نا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا رب تے پیا ویکھدا ہے نا میرا رب ویکھدا ہے. آ روزہ سکھاون آ دیا کہ کوئی نہ ویکھے رب پیا ویکھدا ہے. تو اس روزے نو صرف روزہ سمجھ کے نہیں رکھنا کہ میں شام تک بھوکا رہنا ہے پیاسا رہنا ہے. او جڑا روزے دا اصل مقصد ہے نا کہ تقوی اختیار کرنا ہے متقی بننا ہے پرہیزگار بننا ہے. اس روح جڑی روزے دی انہوں بھی اپنے اندر سمونا ہے تاکہ جدو روزے ختم ہوون تے روزے دا اثر تیری زندگی تے پورے سال واسطے رہ جائے. لوگ اکھن آپ متقی ہے آپ پرہیزگار ہے. حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے میں کعبے طواف کرن جا رہا تھا رستے چ ڈاکوں نے قافلہ لٹ لیا. ڈاکو جدو سامان لٹ کے ٹورن لگے تھے انہوں نے جڑا سامان کھاون پیون دا سی نا لوگاں دا وہ کھا رہے تھے. انہوں نے ایک پلیٹ چ کھانا رکھے تھے اپنے سردار نو دیتا سردار جی کھا لو. تے ڈاکوں دا سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے. شیخ شبلی دے قریب گئے تھے فرمایا نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے. وہ ڈاکوں دا سردار کہنے لگا بابا جی روزہ میں رکھے اپنے رب نے صلح کرن واسطے. شیخ شبلی فرماتے ہیں جدو میں کعبے پہنچا تو میں کعبے دا طواف کر رہا تھا وہ ڈاکوان دا سردار میرے اگے اگے کعبے دا طواف پیا کرے تھے نالے گناہوں دی معافی منگے. میں انہوں پکڑ کے آکھیا نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے نالے عمرے پیا کرنا ہے طواف پیا کری جانا ہے. انہیں آکھیا بابا میں تینوں آکھیا سی نا کہ روزہ میں رب نہ صلح کرن لے رکھے. فرمایا جی. کہنے لگا پھر میرے روزے نے میرے رب نہ میری صلح کرا دی تھی. اے روزے آ رہے نے تو ہاڑی تے رب دی صلح کراون واسطے. اپنے رب نہ جنہیں صلح کر لینی ہے اس مہینے جو بڑا خوش بخت انسان ہے تو جنہیں ان روزے بھی اپنے رب نو نہیں نہ منانا وہ بڑا بدبخت انسان ہے. تو آج نیت کر لو کہ میں انشاءاللہ اس روزے جو صرف بھوکا تے پیاسا ہی نہیں رہنا میں انشاءاللہ متقی بننا ہے. تے جب تو متقی بن گیا اللہ قرآن چ فرماندا ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ فرماندا جن نے متقی نے وہ سارے ولی نے. جڑے ولی نے وہ متقی نے تے جڑے متقی نے وہی ولی نے. اللہ فرماتا جڑا متقی ہو جائے وہی میرا یار ہے وہی میرا ولی ہے. تو روزہ کتنی خالص عبادت ہے. وہ جڑا اللہ نے قرآن سے فرمایا نا مخلص اللہ الدین آ جڑا دین دے نال خالص ہونا. اسی نماز پڑھیے نا 100 طرح دے خیال آندے نے. حضرت امام ابو حنیفہ کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھا سرکار میں کوئی قیمتی چیز کدھرے رکھ کے بھول گیا کو وظیفہ دسو میں نو یاد آ جائے. آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ. وہ گیا تے تھوڑی دیر بعد مٹھائی لے کے آ گیا کہنے لگا یاد آ گئی. فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں کہنے لگا جے دوجہ ہی پہ پڑھ دا سا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نو پہلے پتہ سی شیطان تے نو کدوں 1000 نفل پڑھن دینا ہے. تو سانو جڑی چیز کدھرے یاد نہ ہوئی وہ نماز وچ یاد آ جاندی ہے. اسی عبادت تے کرنے ہم اگر وکھاوے واسطے کہ منو لوگ نمازی کہن منو حاجی کہن منو لوگ سخی کہن. پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ نہ بھی رکھیا ہوئے تے لوگ سمجھنے خورے ادھا روزہ ہی ہوئے. اللہ تے بندے دا راز ہے روزہ. اے روزہ دار نو پتہ ہوندہ یا اللہ نو پتہ ہوندہ. تو میری ملت دے نوجوانوں ایک چھپی ہوئی عبادت ہے تے جڑی چھپی ہوئی عبادت ہوئے نا سری عبادت ہوئے خفی عبادت ہوئے مخفی عبادت ہوئے او دا اجر بھی زیادہ ہوندہ ہے. چھپی ہوئی عبادت کرنا جڑا بندے تے رب دا راز ہوئے او دا اجر تے ثواب زیادہ ہوندہ ہے. تو روزہ بڑی مخفی عبادت ہے. تو آج تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ العزیز میں سارے روزے رکھنے نے اور میں صرف روزے نہیں رکھنے میں 5 وقت نماز بھی پڑھنی ہے. تھوڑے جے رکوع قرآن مجید بھی روزانہ پڑھنے نے
تراویاں بھی مکمل پڑھا گا تاکہ میری یہ عادت پکی ہو جائے کہ جدو رمضان شریف آوے تے میں فصلی نمازی نہ ہوا اصلی نمازی ہوا. یہ عادت تہاڈی سارے سال واسطے اور ساری زندگی واسطے پختہ ہو جائے تو اے نماز اے تراویح دا سلسلہ جاری رہے. تہجد گزار بن جاؤ. ویکھو نا صبح تساں اٹھنا تے ہے سحری کرنے واسطے تے سحری واسطے انسان ہمیشہ فجر دی اذان تو پہلے اٹھ دے تو جدو اکھ کھلے نا جلدی جلدی وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیا جائے. جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ لیا جائے کہ وقت بھی ہے وضو بھی ہے جاگیا بھی ہے ماں 2 نفل ہی پڑھنے ہیں نا. تو اللہ کریم دی بارگاہ جدو تو کھلو جائے گا نا کھلو جائے گا. وہ ایک چور چوری کر کے پنڈو دوڑے آنا تے اچانک شور مچ گیا چور 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 سورا پنڈو دے پیچھے لگ گیا تے او چور دوڑیا مسجد دے قریب تو گزریا تے ویکھیا تے اندر کو بندہ تہجد پہ پڑے. چور نو خیال آیا کہ میں تے پھنس گیا. لوگ قریب پہنچ گئے انہیں گٹھڑی باہر سٹی تے آپ بھی اندر جا کے جلدی جلدی انہیں بھی نفل نہیں پڑھے. پنڈ والے جدو مسجد دے دروازے چ پہنچے تے انہوں نے ویکھیا گٹھڑی باہر پئی تے اندر جھاتی ماری تے 2 بندے نفل پہ پڑھ دے. پنڈ والے کہنے لگے ویکھو چور دوڑ گیا تے گٹھڑی ایتھے سٹ گیا. وہ پنڈ والے تے واپس چلے گئے پر اس چور دی چیخاں نکل گئی تے سجدے چ رو کے کہندا جے تے میں نقلی پڑھی ہے تے تو اینا کرم کیتا جے میں اصلی پڑھا ہو جاتے میں نقلی پڑھی ہے تے تو کرم کر چھڑیا تے مینوں بچا لیا تے جے میں اصلی نمازی ہو جاواں. تو میری ملت دے نوجوانوں تسی 2 رکعت نماز نفل دی نقل تے کرو تے آکھی یا اللہ ظاہر میں سنواریا ہے باطن تو سوار دے. اے سکول دا امتحان ہوئے تے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے نا تے چیک کرتے ٹیچر اس بچے دا پیپر کھو کے دے اوپر کراس لگا کے اوپر لکھ دیندہ بچہ فیل ہو گیا. کیوں کہ نقل ماردہ پھڑیا گیا. پتہ لگیا دنیا دے امتحان چے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے فیل ہو جاندہ ہے پر قبر دے امتحان چے جڑا کملی والے دی نقل ماردہ پھڑیا جانا انہیں پاس ہو جانا ہے. تو نقل حضور دی مار کے جایا جے نقل کریا کرو پاکا دیاں اصلی لوگاں دیاں اللہ دے ولیاں دیاں نقلہ کریا کرو کدے کدے نقل والے بھی پاس ہو جاندے نے. تو گرامی قدر حضرات میں عرض کر ریاسہ کہ رمضان المبارک دا ماہ مکرم اپنیاں پوریاں تبانیاں تے اپنیاں پوریاں رحمتاں تے بخششاں لے کے تشریف لے آیا ہے. اے اللہ دا پرونا ہے اپنے پرونے دی قدر کر دیو تے رب دے پرونے دی بھی قدر کرے آجے. انہیں جا کے دسنا ہے کہ یا اللہ کنے کنے میری قدر کی تھی تے کنے کنے نہ قدری کی تھی. میرے نبی نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان میرے رب دا مہینہ ہے. اے رب دا مہینہ رب نو بڑا پیارا ہے. حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ دے نبی حضرت یعقوب دے 12 پتر سن تے 12 پتراں چوں آپ نو لاڈلا تے سونا جڑا سی نا او یوسف سی. آپ فرما دے انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا کیتے نے رمضان وچوں لاڈلا ہے. جب 40 سال بعد یعقوب تے یوسف دی ملاقات ہوئی نا باپ تے بیٹے دی تے پتر نو تخت تے بیٹھا ویکھے تے باپ اتنا راضی ہوئے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جا یوسف تیرے ایک پیار پیچھے میں نہ 11 پتران دے گناہ معاف کیتے. محدث ابن جوزی فرماندے نے انجی رب نے کہنا ایک رمضان پیچھے میں 11 مہینے دے سارے گناہ معاف کر دے کیونکہ یہ لاڈلا بڑا ہے یہ رب نو پیارا بڑا ہے. تو کوشش کرے آجے کہ اس رمضان نو ناراض کر کے نہ بھیجے آجے. اللہ دا پرونا آیا ہے یہ دی قدر کر کے بھیجے آجے. اور رمضان المبارک دی پہلی رات چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دی رات بھی ہے. یہ 11ویں والے بابے دی آج ولادت دی رات بھی ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دن نو روزہ رکھ دے تے راتہ نو قیام کر دے. آج جڑی رات آئیاں نا ایک قیام دیا نے جدوں 29 روزے ہوئے نا پورے تے بغداد اس دن بارش بدل فضا دے اندر کوئی چن کوئی سورج کوئی تارا نظری نہ آوے. بغداد دے لوگاں نو شک سی کہ پتہ نہیں صبح عید کے روزہ ہے کیونکہ بدل ہو گئے تے لوگاں نے مشورہ کیتا کہ صبح عید کرنی ہے کہ 30 روزہ رکھنا ہے. تے لوگ آکھیا او جڑا سیدان دے گھر بچہ پیدا ہویا نا او جڑا پہلے روزے ہویا سی سنیا او سارا دن ماں دا دودھ نہیں پیندا تے روزہ رکھ دے. جے انہیں سویرے دودھ پی لیا تے سمجھ لیو عید ہے تے جے نہ پیتا تے سمجھو روزہ ہے.
غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آؤندیاں ہی جی میں میرے نبی نے آؤندیاں ہی ماں دی گودی چ سجدہ کیتا نا نبی نے آؤندے سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آؤندے روزہ رکھیا اعلی حضرت فاضل بریلی فرماتے نے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام نبی پاک نے آؤندے سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے روزہ رکھیا تو میری ملت دے نوجوانوں روزہ ایک بڑی پیاری جی عبادت ہے اللہ نو بڑی پسند ہے بعد بیلی ہونے کہنا شروع ہو گئے نے جے گرمی ہوئی تے کو نصیبہ لے رکھے گا ہے نا ویسے سچی دساں تے رکھے گا نصیبہ والا ہی کو نصیبہ والا ہی رکھے گا تے خوش بخت نصیبہ والا ہی بنیا جے روزے رکھیا جے ساری زندگی رب دا رزق کھادا ہے نا دن بھی کھاندے ہو تے رات بھی کھاندے ہو جدو بندہ رب واسطے حلال رزق بھی چھڑ دیندا ہے نا تے اللہ فرشتہ چ ناز کر کے کہندا تسی نہیں نہ کھاندے پیندے کیونکہ تو انہوں کھان پین دی ضرورت نہیں فرشتے ہو پر او ویکھو کڈا چنگا بندہ جے میرے اکھے لکے میرا حلال رزق بھی چھڑی بیٹھا جے ویکھو فرشتے والا روح بنا کے بیٹھا ہے حلال رزق بھی چھڑ دیتا سوں اللہ فرماندہ سارا سال میرے حکم تے کھانا ہے ایک مہینہ صبح تو لے کے شام تک میرے حکم دے میرے آرڈر دے صبح تو لے کے شام تک کھانا پینا چھڑ دے پر شام نو میں تینوں او رزق دے وانگا جڑا تیرے تصور چ بھی نہیں ہوگا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 470 ہجری دے اندر پیدا ہوئے تھے 488 ہجری آپ بغداد شریف تشریف لے آئے تعلیم حاصل کرنے واسطے ادھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد آئے ادھر اپنے وقت دے بہت بڑے امام حضرت امام غزالی رحمت اللہ حجت علیہ السلام جڑے اس تو قبل بغداد دین دا علم پڑھا رہے سن آپ نے خیال آیا کہ میں دین تے بڑا پڑھ لیا تے بڑا پڑھا لیا تے کوئی حقیقت دا علم بھی سکھ کے آما کسی اللہ والے دی تلاش چ جاواں اسی سال امام غزالی بغداد چھوڑ کے گئے تے اسی سال ہی حضرت غوث پاک بغداد تشریف لے آئے قرآن مجید حفظ کیتا درس نظامی پڑھیا 9 سال درس نظامی مکمل کر کے اپنے وقت دے عظیم علماء عابدہ شمار ہویا یاد رکھیے گا کہ ہر عالم ولی نہیں ہوندہ مگر ہر ولی عالم ضرور ہوندہ ہے پیر باہو نے فرما علم و باج کریں فقیری کافر مرے دیوانہ ہو جڑا علم دین دے بغیر فقیری تے فقر اختیار کرے آپ ارشاد فرما دینے کہ وہ فقر قبول نہیں ہے وہ کدھر نہ کدھر ضرور پھٹک جاوے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد جدو تشریف لکے آئے یاد رکھیے گا کہ ہر ولی دی کرامت اس ولی دے نبی دے موجدے دی دلیل ہوندی ہے پھر عرض کرنا کہ ہر ولی دی کرامت اس ولی دا جڑا نبی ہے اس نبی دے موجدے دی دلیل کبو یا اے بھی اس نبی دا موجدہ ہی ہے دلیل اس آواز دی کہ اگر ولی وچ ایک کمال ہے تے جس نبی دا امتی ہے پھر وہ دیکھا کیا کمال ہو من گے تو ہر ولی دی کرامت اس ولی دے نبی دا موجزہ ہوندی ہے اور موجزے دا مظہر ہوندی ہے اور موجزے دی دلیل ہوندی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل قسمت دے نال کرامات دا ظہور ہویا اور 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر صحابہ تو بعد جتنے بھی ولی آئے ان اولیاء جو کسے ولی دے کل اتنی کرامتہ دا ظہور نہیں ہویا جتنا غوث پاک دی ہستی پاک جو کرامتہ دا ظہور ہویا نوجوانوں اگر ایک ایک دن غوث پاک تے ایک ایک کتاب بھی لکھی جاوے تے ہزاراں کتابہ بندیاں مگر ایتھے تے ہر لمحے غوث پاک دی سیرت طیبات پوری دنیا اسلام دے اندر بے شمار کتابہ لکھیاں جا رہی ہیں نہ جانے کتنی لکھوں کہا لکھاں کتابہ غوث پاک دی سیرت طیبات لکھیاں گئیاں
وہ کمال ہے تو لکھیاں جا رہی ہیں نا. میں اس واسطے جے تمہید سنا رہا کہ میں تھوڑا موڈ چیک کر رہا کہ تو سکیویں دی تقریر سننی ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. میں تانوں لمبی چوڑی تمہید وچ نہیں الجھانا، میں تانوں مکمل اپنا عنوان انشاءاللہ عرض کرنا مختصر وقت دے اندر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جدوں میں بغداد آیا تے آپ ارشاد فرماندے نے کہ ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سن او تے ختم ہو گئے. ہن فرماندے نے میں فاقے کٹ رہا. ارشاد فرماندے نے کہ 40 دن ایسے بھی میری زندگی چ گزرے نے کہ میں کوئی لقمہ بھی نہیں کھاتا. 40 دن آپ ارشاد فرماندے نے کدے کدے میری حالت ہو جانی کہ میں بھوک دی وجہ تو غش کھا کے زمین تے گر جانا، بے ہوش ہو جانا. لوگاں نے مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تے آپ نے کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا. ایسا بھی وقت غوث پاک نے دیکھا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی پاک نے جنہاں نے تقریباً زندگی دے 40 سال حضرت شیخ ابو الفتوح غوث پاک دے مرید نے فرماتے نے میں 40 سال غوث پاک دے نال گزارے. 40 سالاں وچ آپ نے فرماتے نے میں ایک دن بھی ایسا نہیں ویکھیا جس دن غوث پاک نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز نہ پڑھی ہوگی. یعنی جس وضو دے نال عشاء دی نماز پڑھی 40 سال فرماتے نے میں دیکھیا کہ اس وضو نال فجر دی نماز پڑھی. یعنی 40 سال بابا جی نے اپنی کمر بستر نہ لگا کے ویکھی نہیں. عشاء پڑھ کے حجرے سے جدو جاندے ساری رات ایک پاؤں تے کھلو کے قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دیں. غوث پاک فرماتے نے 15 سال زندگی دے ہر رات میں ایک پاؤں تے کھلو کے پورے قرآن دی تلاوت ایک رات چکیتی ہے. لگاتار مسلسل 15 سال ایک پاؤں تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن مجید پڑھے. اتنا مجاہدہ اتنی ریاضت غوث پاک نے فرمائی. بغداد اندر ایک برج سی مینار، انہوں برج بغداد کیا جاندہ سی. غوث پاک نے 11 سال اس مینار اس برج دے اندر عبادت کی تھی. آپ دی وجہ تو انہوں برج عجمی کیا جاندہ ہے، عجمی موجود ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کرامتہ دا نا نہیں ہے. غوث پاک صرف 11ویں شریف والے صرف ایویں نہیں بن گئے کہ انہاں دا نام مشہور ہو گیا. نہیں پیچھے ایک حسب بھی ہے، ایک نسب بھی ہے، پیچھے ریاضت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، علم بھی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم سن. توجہ ہے نا میرے وال. میں توڑی مرضی دی تقریر سناواں گا، پہلے تھوڑی جی میں اپنی مرضی دی کر لوں. اتنے بڑے عالم سن کہ کسی نے مسئلہ پیش کیتا، حضور ایک مرد نے اے منت منی، اے سکھنا سکھلی قسم اٹھا لے کہ میں او عبادت کرانگا کہ جیڑی عبادت میرے کردیاں پوری کائنات کوئی ہور نہ کردہ ہوئے، میں کلہ اس ویلے او عبادت کردہ ہوں. اگر میں نہ کراں تو انہیں آکھا میری بیوی نو 3 طلاقاں. غوث پاک الفقہاء بڑے بڑے مسئلہ لے کے آگے، حضور کون سی ایسی عبادت ہے کہ جڑی یہ بندہ کرے تو اس ویلے کوئی ہور نہ کردہ ہوئے ورنہ دی بیوی نو طلاق ہو جائے گی. غوث پاک دی فقاہت دیکھو. آپ نے فرمایا کہ انہوں کعبے چلے جاؤ تے کعبہ خالی کرو، مطاف جتے طواف کری دے تے انہوں کلے نو کہہ طواف کر. کائنات ایک ہی کعبہ ہے تے اس ویلے طواف کلہ ہی کردہ ہوئے گا. ایسی عبادت ہوئے گی کہ جیری اے دے علاوہ کوئی ہور پوری کائنات نہیں کردہ ہوئے گا. بڑے بڑے فقہاء غوث پاک دی فقاہت نو تسلیم کر گئے. تُسا سبحان اللہ فرمائی نہیں. چلو میں تو ہمیں ایک پرید دی گل سنا دے. میں پہلے غوث پاک سے بغداد تشریف لے کے آگے
علم حاصل کیتا. چلیے پیر باہو دے دربار تے. عارفان دے سلطان نے فرمایا بغداد شہر دی نشانی اچھیاں لمیاں تن میرا پرزے پرزے چون درزی دیا لیرا ان لیرا دی گل کفنی پا کے تے میں رل سا سنگ فقیراں بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا نالے کرزا میرا میرا. غوث پاک تو بعد جتنے بھی ولی آئے سارے نے میرا میرا ہی کیتی ہے. غوث پاک دے دور وچ جتنے ولی سن آپ نے جدو فرمایا نا ممبر ختم نبوت بیٹھ کے بغداد دی جامع مسجد دے ممبر ختم نبوت آپ نے بیٹھ کے فرمایا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ. فرمایا جڑا میرا قدم ہے اے ہر ولی دے قدیاں تے وے. یعنی جب تک غوث پاک دے قدم دی مور نہ لگے کو ولی نہیں بندا. میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے پوری روح زمین تے جتھے جتھے جیڑا ولی وسدا سی او دے کناں چ غوث پاک دی آواز گئی انہیں اپنی گردن جھکا دی تھی. اس ویلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خراسان دیا پہاڑیاں چ عبادت پہ کر دے سن تے آپ نے اس طرح کر کے گردن جھکائی تے گردن جھکا کے کہندے نے لاجپال تو ہاڈا قدم میرے کندھیاں تے نہیں میرے سر تے بھی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا آپ نے فرمایا جے میرے مرشد نے آکھیا سی نا کہ تو ہاڈا قدم میرے کندھیاں تے نہیں میرے سر تے بھی ہے تے میں نگاہاں جھکا کے کہنا سونیا تیرا کرم میریاں اکھیاں دیاں پلکاں تے بھی ہے. اس ویلے جن نے گردن جھکا دی او ولی بن گیا تے جڑے ولی نے گردن نہ جھکائی او ولایت تو خارج ہو گیا. ایسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولی نے کیونکہ مظہر جمال مصطفیٰ نے میں ایدے مزید عرض کر دینا. گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں فاقیاں دی زندگی گزار رہا تعلیم بھی حاصل کر رہا سا. پہلے آپ فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے میں نے کھاون نو کچھ نہ ملیا تے میں نے خیال آیا کہ او جتھے بادشاہ کسرا دے اجڑے ہوئے محل نے جا کے بیٹھا اوتھے کو میں نے مباح چیز مل جائے. مباح مطلب کہ حلال تے نہیں مل رہی تھی او کھا لواں جڑی مباح ہے حرام بھی نہیں کیونکہ بھوک دے نال کدھر جان نہ نکل جاوے. آپ فرماتے ہیں میں جدو بادشاہ کسرا دے اجڑے ہوئے محلاں وچ گیا تے میں جا کے ویکھیا اوتے 70 ولی بیٹھے. کنے 70 ولی بیٹھے جڑے بھوک دی وجہ تو اوتھے زندگی تے موت دے درمیان بیٹھے نے تے رزق دی تلاش چاہے نے. آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا کہ جے میں بھی ایتھے بیٹھ گیا تے 71 ہو جاون گے تے انہاں دے حصے دا کدھرے میں بھی نہ کھا جاواں. آپ فرماتے ہیں میں مڑ بغداد آ گیا. بغداد دے ایک محلے دی مسجد وچ میں بیٹھا. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر دے بعد ایک نوجوان آیا او دے ہتھاں وچ کھانا ہے تے کھانا رکھ کے نا تے او کھانا کھاون لگا تے مینوں کہندا کھا لو. آپ فرماتے ہیں مینوں اتنی بھوک ہے کہ لقمہ اٹھا کے جدوں منہ چ ڈالدا نا تے او دے ول ویکھ کے میرا منہ آپ ہی کھل جاندا ہے اتنی مینوں بھوک ہے. آپ فرماتے ہیں نوجوان مینوں کہن لگا بچیا تو بھی کھا لے. غوث پاک فرماتے ہیں ماں دے قریب آ کے جڑے ویلے 2-4 لقمے کھا دے او نوجوان کہنے لگا بچیا تو کتھوں دے رہن والا ہے. آپ نے فرمایا میں گلاؤں دے رہن والا ہوں.
میں جیلان شہر دے رہنے والا ہوں. انہیں آکھیا میں بھی جیلان تو آیا ہوں. تے کہنے لگا تھے کوئی عبدالقادر نام دا بچہ ہو بے. آپ نے فرمایا میرا ہی نام عبدالقادر ہے. انہیں آکھیا کہ تیرا نام عبدالقادر ہے, تیری ماں نے میں نے بھیجیا ہے, 8 دینار دے کے بھیجیا ہے. تینوں آج ڈھونڈ دیا 3 دن گزر گئے, مینوں آج بھوک بڑی لگی, تیرے پیسے دے نال میں کھانا خرید کے لے کے آیا ہوں. تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں سمجھدا تھا تو میرا حصہ پیا کھانا ہے, ہن پتہ لگے ہے میں تیرا حصہ پیا کھانا. انہیں دینار پیش کیتے ہے تو اڈی امی نے 8 دینار بھیجے سان وچوں میں 1 دینار دا کھانا خرید لیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ او باقی 7 دینار دا میں کھانا خریدیا تے او جڑے 70 ولی سان سارا انہوں نے دے آیا. آپ فرماتے ہیں شام تک میرے کل 1 دینار تے 1 درہم بھی نہیں سی, سارے تقسیم کر دیتے. مظہر جمال مصطفیٰ آپ جدو ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیندے نے تے جڑا بہت تھوڑا اجتماع ہوندا سی او 70,000 انسان ہوندے سن. ایتھے سبحان اللہ کہنی سی. غوث پاک جدو خطاب فرما دے سن ہفتے چ 3 دن درس دیندے سن, خطبہ فرما دے سن. جمعہ رات دی صبح, جمعہ دی صبح یعنی اتوار دی صبح اور منگل دی شام, 3 دن غوث پاک تقریر فرما دے سن. میں کتاب اج پڑھیا کہ 70,000 دا اجتماع ہوندا سی, اور اس 70,000 دے اجتماع چ وقت دے بڑے بڑے کتب تے ابدال بھی ہوندے سن, بادشاہ بھی ہوندے سن, عمراء رئیس تے وزراء بھی ہوندے سن, تے غریب لوگ بھی ہوندے سن. 400 علماء قلم تے دبات لے کے تے غوث پاک دیاں گلاں لکھ دے ہوندے سن. ایسے ایسے نکتے غوث پاک نے بیان فرمانے کہ محدث ابن جوزی ورگا عظیم محدث غوث پاک دی آ کے بارگاہ چ بیٹھے, امتحان لینا ہے کہ بیٹھا کتنا بڑا عالم ہے. غوث پاک نے ایک آیت پڑھ کے نا او دیاں 11 تفسیراں کیتیاں. نادے نے محدث ابن جوزی نے پوچھا تانوں یہ 11 تفسیراں آوندیاں؟ فرماتے نے مینوں ساریاں آندیاں نے. غوث پاک رضی اللہ تعالی نے اسے آیت دیاں, اس تو بعد پھر 40 تفسیراں بیان کیتیاں. محدث ابن جوزی نے نادے نے پوچھا تانوں آندیاں؟ فرماتے نے انہاں چوں ایک بھی نہیں مینوں آندی. غوث پاک نے 40 مزید تفسیرہ بیان کیتیاں تے 40 تفسیرات بیان کر کے فرماتے نے اگے اسا بیان کیتا کال, ہن اسی بیان کر لگیا حال. آپ نے کال وال جدو حال وال آئے تھے آپ نے بس اتنا ہی فرمایا, فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس اتنا ہی فرمایا. لوگ بے ہوش ہو گئے, کوئی ادھر ڈگ رہے ہے کوئی ادھر ڈگ رہے ہے. محدث ابن جوزی دی اے حالت ہوگی کہ انہوں نے وجہ چاہ کے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے. جدو غوث پاک کال والو حال والا دے سن, اور میں کتابت پڑھیا کہ آپ دی تقریر دے اندر لوگاں دی حالت ہو جاندی تھی کہ آپ جدو خوف الہی بیان کر دے سن کہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جانے تے ایک تقریر تو 70 جنازے اٹھ دے سن. ایسا تقریر دا عالم سی. یہ کیوں سی یہ بھی میں جا کے عرض کرنا انشاءاللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدو تقریر فرما دیں. گرامی قدر حضرات, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دیں ایک تقریر بھی آپ دی ایسی نہیں کہ جس تقریر دے دوران کئی لوگ مسلمان ہو کے نہ جاندے ہوں, یعنی کہ عیسائی دہریے یہودی غوث پاک دی تقریر سنن واسطے آنا تے ہر تقریر چوں کئی لوگاں نے مسلمان ہو کے جانا. کئی چور تے اچکے آندے نے توبہ کر کے جاندے نے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نہ تقریر نہ کی تھی تے مریدہ نے عرض کی تھی بابا جی آج تقریر نہیں کرنی تے آج کو سخاوت بھی نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا سخاوت آج نہ کسے اور انداز دی کرنی ہے. حضور کی میں فرما جاؤ بغداد دے چور ڈاکو کٹھے کر کے لے آؤ. مرید گئے تے چوراں تے ڈاکوں نو کٹھا کر کے لے کے آئے. آپ نے سامنے بٹھایا نا جدوں
میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دیں خدمتگاراں اے پکڑ لے آندے اوگن ہار نکارے میرا نظر کرم دی کیتی تے بلی بنائے سارے ایک نگاہ کر کے سارے ولی بنا دیتے فرمایا آج آ سخاوت کرنی ہے سنیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر وقت دا خلیفہ آیا مستجد باللہ وقت دا خلیفہ آکے نا تے غوث پاک نے انہیں درہم تے دینار پیش کیتے 10 تھیلیاں سونے دیاں اشرفیاں دی لے کے آیا 10 تھیلیاں غوث پاک نے قبول نہ کیتیاں آپ بادشاہاں نو نہ پسند کر دے سن نہ کدے کسے دے آیا بادشاہاں دے اٹھ کے کھڑے ہوندے سن نہ آپ بادشاہاں دے کول بیٹھن والے نو پسند کر دے سن آپ فرمان دے سن فقیر دا کی کام ہے کسے بادشاہ تے امیر دے کول جاوے آپ فرما دے سانو دا فقر خطرے چ پہ جاندا ہے جڑا امیراں دے منہ تے جا کے تے فقیر بیٹھے او دا فقر خطرے چ پہ جاندا ہے بادشاہ نے بڑا ترلا کیتا تے آپ نے 2 تھیلیاں قبول کیتیاں انہاں تھیلیاں نے پکڑ کے اس طرح ہاتھ وچ دبایا تے وچ خون نکلیا تازہ خون ٹپکیا غوث پاک خلیفہ ول ویکھ کے فرمان لگے لوگاں دا خون چوس کے مینوں دیون آئے لوگاں دا خون چوس کے مینوں دیون آئے آپ نے ارشاد فرمایا اگر مینوں تیرا اے احساس نہ ہوتا کہ تیری نبی پاک نہ رشتہ داری ہے تو دور دا رشتہ دار ہے نبی پاک دا آپ نے فرمایا میں انہاں تھیلیاں نو انہاں نے چھوڑ دا کہ خون ٹردا ٹردا تیرے محل تک جاندا تے دنیا خون ٹردا ویکھدی آپ نے ارشاد فرمایا اے اوہی بادشاہ ہے قریب آ کے کہنے لگا حضور میرے دل دے اطمینان واسطے کوئی کرامت ہی وہ کھا دیو آپ نے فرمایا کی ویکھنا چاہنا ہے کہنے لگا میں سیب کھانا ہے نہ موسم سیب دا نہ علاقہ سیب والا تے کہنے لگا میں سیب کھلاؤ غوث پاک نے دونوں ہاتھ بلند ہوا چ کیتے تے دونوں ہاتھاں چ سیب آ گئے ایک خلیفہ نو دیتا ایک آپ کھان لگ پے آپ دا مٹھا خلیفہ نے جدو سیب چیریا تے وچ کیڑے کہنے لگا ایک ہی ہے فرمان لگے انہوں ظلم دے ہاتھ لگے نے نا انہوں ظلم دے ہاتھ لگے نے اس واسطے دے چکیڑے پیدا ہو گئے نے گرامی قدر حضرات دلان دا شہنشاہ جسمہ دا شہنشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو لوگ اتنی کرامات دا ظہور میں کیڑی کیڑی عرض کرام دبدبہ اتنا روب اتنا جلال اتنا کہ بڑے بڑے ولی حضرت شیخ بقا ورگے اور حضرت علی بن حیثی ورگے جدو غوث پاک دے دروازے تے ملن واسطے آندے نا تے پہلے جھاڑو پکڑ کے تے دروازے دی مٹی صاف کر دینا پھر آپ دے بارگاہ چ جدو آندے نے پہلے اجازت بار کھلو کے مانگ دے حضور اجازت ہوئے تے اندر آ جائیے اپنے وقت دے بڑے بڑے پیڑے طریقہ جدو حاضر ہوندے نے تے غوث پاک اجازت دے نے پھر اندر آندے نے تے آ کے کھڑے رہندے نے غوث پاک فرماندے نے بیٹھ جاؤ پھر بھی نہیں بیٹھتے تے عرض کر دے نے حضور امان ہے آپ فرماندے نے امان ہے پھر بیٹھ دے ایسا اللہ نے روک تے تب دبا کیونکہ میں آکھا سی یہ مظہر کمال مصطفیٰ تے مظہر جمال مصطفیٰ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا روب اللہ نے میرے دشمنہ تے دلان دے اتنا رکھ دیتا ہے کہ میرا دشمن میرے کلو تین دور ہوئے اللہ دے دلو تے میرا روب ڈال دے لے غوث پاک مظہر جمال مصطفیٰ مظہر کمال مصطفیٰ آپ دا بھی روب دلا ہوتے گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ممبر تے بیٹھے توجہ ہے میں ترنم اس واسطے نہیں لگا رہا میرا تھوڑا گلا بھی ڈسٹرب بھی
سپرے دوستان نے کی تھی کہ وہ دی وجہ تو کوئی مسئلہ بن گیا گلے میں اس واسطے بھی نہیں لگا رہا مگر یہ مطلب نہیں میں لگا نہیں سکتا سائیاں دی خیرات ہے میرے ہوتے الحمدللہ کریمہ دا کرم ہے مگر میں توانو عرض کیتا ہے میں توڑا جو موڈ چیک پیا کرنا توڑے واسطے آسرہ بھی ہے کہ میں نے حفظ جی نے پرچی دیتی ہے کہ ماشاءاللہ کہندے نے آج وڈی 11ویں شریف دا میں لنگر بھی سارے واسطے بنوا کے لے کے آیا تے جمعہ پر لنگر بھی ہے ماشاءاللہ ہون بولے ہو سبحان اللہ اچھا اپنا تے نادے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ پرید دی گلن کرا غوث پاک ایک دن ممبر تے بیٹھے تے آپ نے چھنک آگے ممبر تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا الحمدللہ یاد رکھیو جدو کو چھنکے او الحمدللہ پڑھے اے کیوں پڑھے اے پھر کسی ویلے ارد کر دے وہاں گا تفصیل درکارے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا الحمدللہ دی آواز سنے او کہے یرحمک اللہ اللہ تیرے تے رحم کرے جڑا نہ کہے انہیں حقوق العباد چ ڈنڈی ماری ہے چھینک مارن والا قیامت نو پوچھ سکتا ہے کہ میں الحمدللہ پڑھیا تے تو یرحمک اللہ کیوں نہیں آکھیا ہن سنیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے چھینکائی تھی آپ نے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا الحمدللہ سارے مجمع نے بول کے آکھیا یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ 70,000 بندے نے یرحمک اللہ آکھیا نہ کتابت پڑھیا اینی آواز بولاندی ہوئی اینی آواز بولاندی ہوئی وقت خلیفہ اپنے محل دی مسجد وچ بیٹھا اینا شور اٹھیا انہیں ملازمہ نے پوچھیا دیکھو یہ شور کیوں ہے میں ڈر گیا ہوں ملازمہ نے آکھیا شور کوئی نہیں غوث پاک نو چھینکی آئی ہے تے لوگاں نے یرحمک اللہ آکھیا پاک دی محبت رب نے لوگاں دے دلوں میں ڈالی اچھا بولو سبحان اللہ یعنی کہ آپ نے الحمدللہ آکھیا تے 70,000 بندے نے یرحمک اللہ دی پکار دیتی کہ بادشاہ دا محل لرز کے رہ گیا گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے سخی نبی پاک بھی سخی میں تو انہوں مظہر جمال مصطفیٰ دے کمال مصطفیٰ ذکرہ نبی پاک بھی سخی ایڈے سخی کہ اما عائشہ فرما دیا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کہ میرے نبی انجھے سخاوت کر دے سن جی میں موسلا دھار بارش بس دیئے اجنو پنجابی کہندے نا چڑی لگ جانا جدو جھڑی لگ جائے تے ساڑھے وڈیرے بزرگ کہندے نے کہ چڑی لگ گئی انہوں 2-3 دن لگاتار بارش ہوئے گی دنے بھی بارش تے رات بھی بارش موسلا دھار بارش جدو بسے تے بارش نہیں ویکھ دی اچھا ہے کہ نیواں ہے گندہ ہے کہ صاف ہے بارش ہر جگہ ایک جیسی وس دی ہے تے اما عائشہ نے نبی پاک دی سخاوت نو بارش نہ مثال دیتی فرما دیا نبی پاک جدو سخاوت کر دے سن نا تے موسلا دھار بارش وانگو وس دے سن اپنا تے بیگانہ گندا تے مندا تے چنگا نہیں ویکھ دے سرکار ایک جیسی سخاوت کر دے جدو آئی نا غوث پاک دی واری کیونکہ مظہر جمالے تے کمال مصطفیٰ غوث پاک سنیے غوث پاک دریائے دجلہ دے قریب تو گزرے تھے کہ بندہ دریا دے کنارے کھلوں کے پیا روے فرمایا کیوں رونا ہے کہا لگا دریا دے پار جانا سی تے ملا نے منوں بٹھایا نہیں میرے کول پیسے نہیں نا تے ملا نے کشتی تے نہیں بٹھایا تے او ویکھو جا رہے غوث پاک نے نہ 3 اشرفیاں سونے دیا اشرفیاں منگوائیاں تے منگوا کے نا کہ اس بندے نو دے کے فرماتے نے جا کے تے ایسا ملا نو 3 اشرفیاں دے تے انہوں میرا پیغام دے میں کہ آج تو بعد کسے غریب نو انکار نہ کری انہوں ملا نو بھی دیتے اپنی قمیض اتار کے نا ایڈا سخی غوث پاک قمیض اتار کے تے اس غریب نو دیتی جڑا کنارے تے کھڑا سی انہوں دے کے فرماتے نے میری قمیض رکھ لے تھوڑی دیر بعد انہوں فرماتے نے قمیض ویچنی ہے بولو سبحان اللہ او کوئی ہے ایڈا سخی
اپنی کمیز اتار کے پہلے تحفہ دیتا، تحفہ دے کے فرماتے نے کمیز بیچنی ہے، انہیں آکھا جی خرید لو، 20 دینار کڑ کے انہیں تلی تے رکھے تھے، اپنی کمیز آپ ہی خریدی۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مالا والے مالا والے اے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی اے سخی کنگال نہیں ہوندے۔ نوجوانوں کو سے پاک حج کرن جا رہے، رستے دے اندر ایک بستی آئی، اس بستی جگہ سے پاک نے رات گزارنی ہے، اپنے مریدانوں فرمان لگے جاؤ پتہ کر کے آؤ ویکھو بستی دے اندر سارے تو غریب کون؟ مریدین نے آ کے عرض کی تھی حضور بغداد شہر دا ایک غریب وڈے راجہ بابا ہے، او دی بیوی تے او دی بچی ہے پنڈ چ رہندے نے، حضور او دے نالوں غریب پوری بستی دے اندر کوئی نہیں۔ غوث پاک نے جا کے بابے دا دروازہ کھڑکایا تے فرماتے نے اج میں تیرا پرونا بن کے آیا، میں تیرا پرونا بن کے آیا۔ انہیں عرض کی تھی میرے بھلے بھاگ نے کہ غوث پاک میرے مہمان بن کے آ گئے۔ نوجوانوں پورے علاقے سے شور مچ گیا کہ غوث پاک کو غریب بندے دے گھر مہمان بن کے آئے، بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے رئیس آ گئے، اپنے علاقے دے چودھری آ گئے۔ عرض کر دینے لاجپالا میرا پرونا بن جاؤ۔ فرمایا نا نا آج میں اس غریب بابے دا مہمان بن کے آیا۔ نوجوان لوگ تحفے لے کے آ رہے، کوئی اشرفیاں لے کے آ رہا، کوئی درہم تے دینار لے کے آ رہا، کوئی کپڑے لے کے آ رہا، کوئی مویشی لے کے آ رہا، کوئی تحفے لے کے آ رہا۔ جڑے ویلے ساری دا ویلا آیا اس غریب دے گھر ڈھیراں دولت اکٹھی ہو گئی۔ غوث پاک انہوں فرمان لگے میں چلے آں اے ساری دولت تو رکھ لیں نہ کتاباں جو پڑھیا۔ جدو غوث پاک آئے نے او دے ورگا غریب کوئی نہیں سی، جدو غوث پاک گئے نے او دے ورگا امیر کوئی نہیں۔ چلا غوث پاک صرف نظرانے لین والے پیر نہیں سن، 11ویں تے بڑی کھاندے ہو تے مہربانی سبحان اللہ بھی بولو 11ویں والے دن تھوڑا اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ پتہ لگا نظرانے لین والے نہیں سن، نظرانے دین والے بھی سن۔ میرا ایمان ہے کہندا ہوئے گا اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے، اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے۔ جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے، اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے۔ جدوں دا میرا ورد پکایا ہے۔ پھر آ جا تینوں دساں کیڑا میرا دستگیر ہے، اوہ دستگیر جیڑا پیراں دا پیر ہے۔ جڑے ویلے باج مارا اس ویلے آیا ہے، جدوں دا میرا ورد پکایا۔ جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے۔ اگلی گل سنو، غوث پاک نے نا لنگر غوثیہ دا انتظام کیتا ہوندا سی، ہر ویلے لنگر چلدا سی جی میں میرے نبی دے بوئے تے چلدا سی نا۔ آج جڑا خان کا ہی نظام ہے نا،
آ جڑا ہن ختم ہوندا جا رہا ہے اے مدینے تو اصحاب صفہ دے اس چبوترے تو چلے آسے غوث پاک بھی صرف عرض کیتا ہے نظرانے لین والے پیر نہیں سننا لنگر غوثیہ دا انتظام غوث پاک فرماتے نے میں ساریاں نیکیاں وال نظر مار کے بیٹھی دو نیکیاں ورگی میں نیکی لگی کوئی نہیں آپ فرماتے نے ایک کھانا کھلانا میں ایدی توجیہ عرض کر دے میں رازق کون ہے رزق کون دیندہ ہے بولو کون دیندہ ہے واللہ خیر الرازقین رزق دیندہ رب سارے نو پر جدو بندہ دین لگ پہ نا کسی نو کھلان لگ پہ تے اللہ فرماندہ رازق تے میں ماں تے تو منو سخی بن بن وکھانا آ پھر تو میرے کو لئی جا تے بنڈی جا ایدے تے میں باس کی تھی میں پھر بڑا لمبا وقت لگ جانے مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے نے دو نیکیاں ورگی میں نیکی کوئی نہیں نظری آئی ایک کھانا کھلانا کھلایا کرو یہ چاہتے ہو نا کہ تواڈا رزق وسیع ہو جائے صرف انسانہ نو ہی نہیں او دی ہر مخلوق نو کھلایا کرو اپنی توفیق دے مطابق تو یاد ہوئے جڑے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے پوچھ لو جڑے میری عمر دے انہوں نے پتا ہوئے گا ساڑیاں مائیاں جدو پہلی روٹی پکان دیا سننا تو پہلی روٹی کسی انہوں کھان نہیں سن دیں دیا او دے پورے کر کے رکھ لیں دیا سن تے او پرندیاں نو ڈال دیا سن بس کوشش کرو اپنے گھران سے معمول رکھو اپنی چھت تے دو پیالے رکھو کنے سارے اپنی چھتاں تے دو دو پیالے رکھو ایک پیالے چ پانی تے ایک پیالے وچ گھر دا جڑا کھانا بچ جاوے نا او کٹھا کر کے پرندیاں واسطے رکھ دیا کرو تہاڈا رزق نہیں گھٹے گا انشاءاللہ رزق کھلانا شروع کر دیو میں سنائی دیواں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بندہ ملیا کہنے لگا جدو رب کھل جاؤ نا تے میری ایک گل کرے جے فرما کی کہنے لگا میں جدو دا پیدا ہویا میں ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا اتنی غربت ہے اللہ نو عرض کرے آجے کہ میں نے جنہ ساری زندگی رزق دینا نا ایک بار ہی دے دے میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں اللہ دے نبی نے جا کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی اللہ نے فرما قبول ہے ایک دن حضرت موسیٰ کلیم دے دروازے کو گزرے تھے دے گھر لنگر کھانا کھلیا لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے آ کے کوہ دور تے عرض کی تھی یا اللہ انہوں تے کدے اپنے جوگانی سی ملیا اے لوگانوں پہ کھلاندا ہے اللہ نے فرمایا جڑے ویلے موسیٰ تساں دا پیغام دیتا میں او دی ساری زندگی دا رزق انہوں کٹھائی دے دیتا انہیں سارا میری راہ چ بانٹ دیتا میں انہوں 7 گنا 10 گنا کر کے زیادہ دیتا انہیں او بھی میری راہ چ بانٹ دیتا انہیں او بھی میری راہ چ بانٹیا میں انہوں 10 گنا زیادہ کر کے دیتا انہیں او بھی میری راہ چ بانٹ دیتا ہن معاملہ انجی ہو گیا ہے او قرضہ جاڑی جاندا ہے میں لائی جانا او چاڑی جانا کیا بولو ہن سبحان اللہ غوث پاک فرماتے نے دو نیکیاں میں نے سارے تے بھاری نظر آئیاں ایک کھانا کھلانا تے ایک حسن اخلاق بولیاں مٹھیاں بولیا کرو قولوا للناس حسنا مٹھیاں بولیاں اخلاق نہ پیش آیا کرو کئی بیلی کہتے ہیں میں چنگے نال چنگا تے پیڑے نال اے اخلاق نہیں چنگے نال دے سارے ہی چنگے ہوندے نے حسن خلق تے وے کسے پیڑے نہ چنگا بن کے وکھا جڑا تینوں مندہ بولے او دے نہ چنگا بولے پھر اخلاق ہے غوث پاک فرماتے ہیں دو عبادتیں میں نے ساریاں عبادتیں حاوی نظر آئیاں ایک کھانا کھلانا ایک حسن اخلاق آپ نے پھر لنگر کھانا کھول لیا بولے نہیں سبحان اللہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے انج لگدا جی میں میری تلی وچ سوراخ ہے ایسا ٹکدا ہی نہیں
آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو 70,000 دینار بھی ایک دن آ جائے شام نہیں پہن دے مانگا سارے تقسیم کر دے مانگا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا جی کر دے کہ رب میں نے پوری کائنات دی دولت دے دے میں اسے ساری دولت دا کھانا پکا کے رب دی مخلوق نو کھلا دے سبحان اللہ کو سارے تھے حافظ عمران صاحب میرے دوست نے تو سامنے ویکھیا میں کدے خوش آمد نہیں کیتی الحمدللہ نہ میری طبیعت چیئے مگر میں نے انہاں دی عادت بڑی پسند ہے کہ ایک دو تین جمعے چھوڑ کے تے ماشاءاللہ لنگر آوے کو سامنے بن کے لنگر ہن ویکھیو نا مہربانی بعد وچ ویکھ لو کہ لنگر پک کے آ گیا یہ عادت میں نے انہاں دی بڑی پسند ہے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف اکثر میں نے فرماندے ہوندے سن آپ فرماندے ہوندے سن پتر تسی ہاتھ نہ روکیا جائے تے رکن پچھو بھی نہیں لگا تے جس دن تساں روک لیا پھر پچھوں بھی رک جاوے گا ہاتھ نہ روکے آجے بس اللہ جدو عطا کرے تے او دی راہ وچ او دی بارگاہ وچ کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی سخی اگلی میں گل کرا نبی پاک بھی سخی تے نبی دا پتر بھی میں دینے جو پڑھیا کرنا بڑا لجپال اے تیرا گرانا یا ہاتھ کھڑے کر کے سارے پڑھو بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ اگلی گل سنو جی میں نبی پاک دے آن تو پہلا بشارتاں دیتیاں نبیاں نے غوث پاک تو پہلے امام حسن بصری تو لے کے غوث پاک تک جتنے ولی آئے ہر ولی نے غوث پاک دے آن دیا بشارتاں دیتیاں جس دن غوث پاک پیدا ہوئے آپ دے ابو نو نبی پاک خواب وچ ملے حضور نے فرمایا اے موسیٰ ابو صالح تینو رب نے او پتر دیتا ہے کہ جی میں نبیاں چے میرے ورگا نبی کوئی نہیں ولیاں چے دے ورگا ولی کوئی نہیں حضور نے بشارت آکے عطا فرمائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مظہر جمال مصطفیٰ نوجوانوں جڑ پہلے کملی والے آئے میرے نبی دیاں تو پہلے کائنات دے اندر خزائیں خزائیں کملی والے آئے پوری کائنات دے بہارے آ گئی میں جملے کرد کرن لگا سمجھے جب میرے نبی آئے تے پوری کائنات دے بہار آئی مہینے دا نام رکھیا ربیع ال بولے جے ربیع ال پھر بولے جے ربیع ال ربیع الاول دا مطلب ہے پہلی بہار عربیاں دی عادت سی کہ واقعہ کوئی ہوندا سی تے واقعے دے مطابق مہینے دا نام رکھ دیندے سن مثلا عام الفیل ہاتھیاں والا سال اور جدو ابرا حملہ کرن آیا کعبے تے ہاتھیاں نو اللہ نے ابابیلاں کو مروا دیتا اے ہاتھی مر گئے عربیاں نے اس سال دا نام رکھیا سی عام الفیل ہاتھیاں والا سال اے بہار دا موسم آوے تے ایتھے بہار پاکستان چ بہار ایشیا چ بہار تے اس ویلے امریکہ چ خزاں ہوندی ہے یورپ وچ جدوں بہار آوے ادو ایشیا وچ سردیاں ہوندیاں نے پر جدوں آیا نا میرا نبی پوری کائنات تے بہار آ گئی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نوجوانوں جی میں کملی والے آئے تے ربیع الاول دا مہینہ بنے ہو
ربیع الاول دا معنی ہے پہلی بہار جدوں غوث پاک آئے تے مہینہ بنیا ربیع الثانی دوسری بہار یعنی نبی پاک دی آیا بھی بہار آئی جدوں غوث پاک آئے ادوں بھی پوری کائنات بہار آ گئی نوجوانوں ربیع الاول دے بعد ربیع الثانی دا مہینہ ہوندا ہے او پہلی بہار اے دوسری بہار او دے وچ 12ویں والا آیا اے دے وچ 11ویں والے دی وصال ہے نوجوانوں کدے غور کر کے ویکھے آج جڑے ربیع الاول مناندے نے اوہی ربیع الثانی مناندے نے جڑے 12 ربیع الاول مناندے نے اوہی 11ویں والا مہینہ مناندے نے تے جڑے 12 دے منکر نے او 11ویں دے وی منکر نے تے جڑے 11ویں بندے نے اوہی 12ویں بندے